نماز وطر جو ہے وہ واجب ہے، یعنی وطر کی نماز پڑھنا یہ واجب ہے۔ دیکھیں کچھ نمازیں جو ہے وہ فرض ہے اور کچھ سنت ہے، سنت مؤکدہ، اور کچھ جو ہے سنت غیر مؤکدہ ہے، اور یہ جو وطر کی نماز ہے یہ واجب ہے۔ دیکھیں فرض نماز تو یہ ہے، فجر کی 2 رکعتیں فرض ہے، اور ظہر کی 4 رکعتیں جو ہے وہ فرض ہے، اسی طرح عصر کی 4 رکعت فرض ہے، اور اسی طرح مغرب کے 3 رکعت فرض ہے، عشاء کے 4 رکعت فرض ہے، اور فجر میں 2 سنتیں ہیں، اور عشاء میں جو ہے وہ 6 سنتیں، ظہر میں 6 سنتیں ہیں، عصر میں جو 4 سنت ہیں وہ غیر مؤکدہ ہے، مغرب میں جو 2 سنت ہے وہ مؤکدہ ہے، اور اسی طرح عشاء میں جو 2 سنت ہے وہ مؤکدہ ہے۔ اس کے بعد جو 3 وطر ہے یہ وطر واجب ہے۔ دیکھیں اب یہ وطر جو ہے یہ کیسے پڑھیں؟ آپ جیسی نیت کریں گے، یعنی میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت 3 رکعت نماز وطر واجب، یہ کر کے آپ نیت باندھتے ہیں، اس کے بعد پہلی رکعت اس میں سورت پڑھتے ہیں، اور دوسری رکعت الحمد شریف کے بعد پھر سورت پڑھتے ہیں، اور دوسری رکعت میں بیٹھ کر آپ جب بھی اتحیات پڑھ لیتے ہیں تشہد تک، یعنی اشہد اللہ الہ الا اللہ پڑھ کر آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، تو اب تیسری رکعت کے لیے آپ کھڑے ہو گئے۔ اب تیسری رکعت میں بھی یہ حکم ہے، دیکھیں فرض میں تو یہ حکم ہے کہ 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت، اور 2 رکعتوں میں خاموش، یعنی صرف سورہ فاتحہ، اور سنت میں یہ ہے کہ 4 رکعتوں میں، لیکن یہاں جو واجب 3 رکعت ہے، دیکھو مغرب کے 3 رکعت جو فرض ہے، پہلے 2 میں سنت کا وہ الحمد شریف کے ساتھ سورت پڑھیں گے، تیسری رکعت میں نہیں۔ اسی طرح جو عشاء کے 3 رکعت واجب ہے، اس کے پہلے 2 رکعتوں میں سورت الحمد شریف کے ساتھ، اور پھر اتحیات سے جیسی تشہد تک پڑھ کے کھڑے ہو گئے۔ اب یہاں جو ہے آپ کھڑے ہو گئے تو وہاں تیسری رکعت میں الحمد شریف پڑھ کر پھر اس کے بعد سورت پڑھے، سورت پڑھنے کے بعد آپ نے تکبیر کہنا ہے، اور اس تکبیر کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر اپنے کانوں تک پھر باندھ لینے ہیں، اور جب ہاتھ باندھ لیں گے اب یہاں آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ یہاں دعا پڑھنا واجب ہے، دعا پڑھنا واجب ہے، اور دعائیں قنوت پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔ اگر کسی شخص کو دعائیں قنوت یاد نہ ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ یہاں جو وطر کے 3 رکعت ہے، آخری رکعت میں تکبیر کے بعد وہ قرآن مجید کا کوئی سے بھی دعا پڑھ لے، جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یا ربنا حب لنا من ازواجنا، یا ربنا وآتنا ما وعدتنا رب جعلنی مقیم الصلاۃ، کوئی سے بھی دعا پڑھ لے۔ اگر ایک شخص کو یہ دعائیں بھی یاد نہیں ہیں، دعائیں قنوت بھی یاد نہیں ہے، تو وہ چاہیے کہ وہ شخص جو ہے پہلے کوشش جاری رکھے دعائیں قنوت یاد کرنے کی۔ اگر یاد نہ ہو رہا ہو تو اس کو چاہیے کہ اب یہ شخص کیا پڑھے؟ صرف 3 مرتبہ یا رب اللہم اغفر لی، یا صرف یہ پڑھے یا رب یا رب یا رب، یا صرف یہ پڑھ لے اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی، یہ پڑھ لے۔ اگر کسی شخص کو جو ہے دعا قنوت یاد نہ ہو تو وہ کوشش کرے کہ دعا قنوت یاد کر لے۔ وطر کی نماز میں یہ پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، اور دعا پڑھنا جو ہے وہ واجب ہے، اور اگر کوئی دعا بھی یاد نہیں ہے تو اس کے آسانی کے لیے یہ ہے کہ وہ شخص جو ہے پھر وہاں صرف 3 مرتبہ یہ پڑھ لے۔ تو یہ عشاء کی جو 4 فرض، اس کے بعد 2 سنت، اس کے بعد جو 3 وطر ہے اس کا یہ حکم ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ دعا قنوت یاد کر لے، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے، یہ ہمارے جو فرض نمازیں ہیں ان کا حصہ ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم انہیں یاد کریں، اور یاد کرنے کے بعد ہماری نماز جو ہے وہ ٹھیک ہوتی رہے گی۔ اگر ہم یاد نہیں کریں گے اور ویسی غفلت میں پڑے رہیں گے تو سخت گناہ ہے۔